ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام شریف کی 28ویں تاریخ ہے۔ سلطان التارکین حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ کے وصال پاک کی تاریخ ہے۔ سب سے پہلے سرکار مخدوم پاک کی بارگاہ میں ایک کلام پیش کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی ان کی مبارک زندگی کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کریں گے۔ عطا ہو جام عرفانی میرے مخدوم سمنانی، عطا ہو جام عرفانی میرے مخدوم سمنانی، تیری چوکھٹ ہے لاسانی میرے مخدوم سمنانی۔ میرے دل پر کسی کی بھی حکومت ہو نہیں سکتی، میرے دل پر کسی کی بھی حکومت ہو نہیں سکتی، تیری چلتی ہے سلطانی میرے مخدوم سمنانی۔ کبھی چلتی نہیں ہے آپ کی دہلیز میں شاہا، کبھی چلتی نہیں ہے آپ کی دہلیز میں شاہا، کسی شیطان کی منمانی میرے مخدوم سمنانی۔ تیرے عشاق کھاتے ہیں تیرے عشاق پیتے ہیں، تیرے عشاق کھاتے ہیں تیرے عشاق پیتے ہیں، تیرا دانہ تیرا پانی میرے مخدوم سمنانی۔ اگر بیمار آیا ہے شفا لمحے میں پایا ہے، اگر بیمار آیا ہے شفا لمحے میں پایا ہے، پیا جب نیر کا پانی میرے مخدوم سمنانی، پیا جب نیر کا پانی میرے مخدوم سمنانی۔ کرم تیرا سر محشر اگر ہو جائے ہم سب پر، کرم تیرا سر محشر اگر ہو جائے ہم سب پر، نہیں ہوگی پریشانی میرے مخدوم سمنانی، نہیں ہوگی پریشانی میرے مخدوم سمنانی۔ یہ چند اشعار سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں عقیدت کے طور پر پیش کیے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کی اس غلامی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہماری زندگی کا مقصد ہی ہے اللہ والوں کی غلامی کرنا، ان سے محبت کرنا، ان سے عقیدت رکھنا، اور سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ کا شمار تو اولیاء کرام میں بہت بڑے رتبے پر ہوتا ہے۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان کے والد گرامی جو ہیں سلطان سید ابراہیم، یہ ایران کے اندر ایک علاقہ ہے سمنان، سمنان کے یہ بادشاہ تھے۔ سلطان ابراہیم جو مخدوم پاک کے والد ہیں یہ وہاں کے بادشاہ تھے، اور بڑے بڑے اس وقت کے علماء اور فضلاء جو تھے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، اور خود آپ کے والد گرامی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، یعنی بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے۔
متقی پرہیزگار، لیکن اللہ کی طرف سے اس کے نیک بندوں کی کچھ آزمائش ہوتی ہے۔ آپ کے گھر میں اولاد نہیں تھی، آپ کو بیٹے کی آرزو تھی، اب بیٹے کی تمنا آپ کے دل میں تھی، اور آپ جو ہیں یہ حسینی سید ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں سے ہیں۔ نانا جان نے کرم فرمایا اور ایک دن خام میں تشریف لائے اپنے بیٹے سلطان ابراہیم کے، اور خام میں تشریف لانے کے بعد میں فرمایا کہ اے میرے بیٹے ابراہیم، اللہ تجھے 2 بیٹے عطا کرے گا، ایک کا نام محمد اشرف رکھنا، دوسرے کا نام محمد عارف رکھنا۔ سرکار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت پوری ہوئی، اور 708 ہجری میں صبح صادق کے وقت حضرت سیدنا سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کی ولادت ہوئی۔ یہ آپ کے بڑے بیٹے ہیں۔ دوسرے جو بیٹے پیدا ہوئے ان کا نام والد گرامی نے محمد عارف رکھا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پہلے بیٹے کا نام محمد اشرف رکھا، اسی لیے آپ کو مخدوم اشرف کہا جاتا ہے، اور آپ کے سلسلے میں مرید ہونے والوں کو اشرفی کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان یہ حسینی سید ہیں، اور سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتے ہوئے آپ کا سلسلہ نسب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ جب آپ کی عمر شریف 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی ہوئی تو اس وقت کے ایک عالم دین سیدنا عماد الدین تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو رسم بسم اللہ کروائی، اور دوسرے دن آپ کے والد گرامی نے اپنے بہت ہی خاص خادم شیخ نصر الدین کے بیٹے شیخ معین بابا حسین خادم کے ساتھ استاذ العلماء حضرت علاء الدولہ سمنانی کے مکتب میں جانے کی اجازت دی۔ پھر جب سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی عمر شریف 7 سال کی ہوئی تو آپ نے 7 سال کی عمر میں قرآن مقدس کو جو 7 قرأتوں میں پڑھا جاتا ہے 7 قرأتوں کے ساتھ آپ نے حفظ فرما لیا۔ یعنی ایک تو یوں ہی ہوتا ہے رٹ لینا، 7 الگ الگ قرأتیں جو ہیں قرآن پاک کو پڑھنے کے 7 طریقے ہیں، 7 قراء ہیں، 7 امام ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ نے 7 سال کی عمر میں 7 قرأتوں کے ساتھ میں حفظ قرآن فرمایا، اور اس کے بعد آگے آپ نے تعلیم جاری رکھی۔ 14 سال کی عمر میں آپ نے تمام تر علوم و فنون کے اندر مہارت تامہ حاصل کی۔ اکثر بزرگان دین کے حوالے سے آپ سنیں تو یہی عمر ہوتی ہے ان کی 10 سے 15 یا 10 سے 20 کے درمیان کہ وہ تمام علوم سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بہت بڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے، اس لیے اس کم عمری میں ہی اللہ تعالیٰ انہیں اتنا علم عطا کر دیتا ہے کہ زندگی کا بہت سارا حصہ ان کا جو ہے وہ دین کی خدمت کے اندر وقف ہوتا ہے۔ ورنہ آج ہمارے یہاں تو 20 سال 25 سال ہو جاتے ہیں مولانا بنتے بنتے، پھر آگے کی تعلیم۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ نے 14 سال کی عمر میں صرف دینی علوم نہیں سیکھا، سپاہ گری کے فنون، کیونکہ آپ کے والد بادشاہ بھی تھے، اسی طریقے سے تیر اندازی، گھوڑ سواری، یہ سارے علوم آپ نے سیکھے 14 سال کی عمر کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ سے بہت بڑا کام لینا تھا۔ حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ نے تمام علوم کے اندر کامیابی حاصل کی، اور بچپن سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف مائل تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا انتخاب فرما لیا تھا کہ آپ کے ذریعے دین متین کا کام ہوگا، اور اللہ کی ایک مخلوق، اللہ کے بے شمار بندے آپ کی وجہ سے راہ ہدایت حاصل کریں گے اور رب کی بارگاہ کے قریب ہوں گے۔
بچپنے کے اندر سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ نے اس وقت ایسی ایسی عبادتیں فرمائیں کہ نوجوانی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکتیں رکھیں. اور آپ کی نوجوانی کے بارے میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ آپ کا جو شہر تھا سمنان سے لگ کر کے ایک پہاڑی کے غار میں آپ مصروف عبادت تھے. تو آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کی والدہ ماجدہ آئی ہیں ان کی شکل میں اور فرماتی ہیں کہ اشرف مستقبل قریب میں حکومت تمہارے ہاتھ میں آنے والی ہے. اگر حکومت کے معاملے سے تمہاری بے رغبتی یہی رہی اور تم صرف عبادت کرتے رہے تو کس طرح سے شہنشاہی کے فریضے انجام دو گے, کیسے بادشاہ بنو گے؟ تو آپ نے اپنی نگاہ اوپر اٹھا کر کے دیکھا اور غصے کی حالت میں فرمایا تو میری ماں ہرگز نہیں ہو سکتی ہے, تو میری ماں ہرگز نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ میری والدہ مجھے اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی ہے. میری والدہ اللہ کی یاد سے مجھے غافل ہرگز نہیں کر سکتی ہے. یقیناً تو اپنے فریب کے اندر مجھے جو ہے کرنا چاہتی ہے اور تو میری والدہ کی شکل میں آ کر کے وہ حقیقت میں ایک دیوتا, جو جس کو کہتے ہیں دیوتا ہمارے یہاں دیو, اس کی شکل میں وہ جو ہے دیوتا جو ہے دیوی آئی ہوئی تھی اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کو وہ بہکانا چاہتی تھی. تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ نے فرمایا تو ہرگز میری والدہ نہیں ہو سکتی ہے, تو حقیقت میں ایک دیوی ہے, شیطان ہے جو مجھے اللہ سے غافل کرنا چاہتی ہے. یعنی جوانی کے اندر سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کا یہ حال تھا. تو جب اس دیوی نے یہ سنا تو وہ کہنے لگی اے اشرف واقعی میں دیوی ہوں اور اپنے فریب میں تجھے گمراہ کرنا چاہتی تھی, لیکن اللہ نے تجھے تیری حفاظت فرما لی ہے. سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کی عمر شریف جب 22 سال کی ہوئی, آپ کے والد گرامی سلطان ابراہیم نور بخشی علیہ رحمہ کا وصال ہو گیا. اسی لیے اشرفی جو سادات ہیں ان کو سرکار مخدوم پاک کی جو روحانی اولادیں ہیں, سید عبد الرزاق نور العین رحمت اللہ تعالی علیہ کی اولادیں, ان کو نور بخشی سید کہا جاتا ہے. نور بخشی سید. سلطان ابراہیم نور بخشی کا انتقال ہوا جب سرکار مخدوم پاک کی عمر شریف 22 سال کی تھی. ایک روایت میں ہے کہ اس وقت آپ کی عمر شریف 15 سال کی تھی, 22 یا 15 سال دونوں میں سے ایک. آپ کی جب والد گرامی کا انتقال ہوا تو اب ظاہر ہے والد گرامی کے جانے کے بعد میں سارا جو نظام حکومت تھا وہ آپ ہی کے کندھے پر آیا. اب سلطنت کی دیکھ بھالی آپ کے ذمے آ گئی, کیونکہ آپ اپنے والد کے بڑے بیٹے بھی تھے. حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان نے حکومت کو سنبھالی. اب 15 سال ہو یا 22 سال ہو یہ کم عمری ہے یہ, اور اتنی بڑی حکومت کو سنبھالنا یہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کا ہی حصہ تھا, اور اس قدر حسن و خوبی کے ساتھ آپ نے اسے انجام دیا. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ نے حکومت تو سنبھالی, جنگوں میں بھی جاتے تھے, لیکن عبادتوں میں کوئی فرق نہیں آنے دیا. جس طرح ذکر و اذکار پہلے کرتے تھے حاکم بننے سے پہلے, بادشاہ بننے سے پہلے, بادشاہ بننے کے بعد بھی آپ نے جو ہے اللہ کی عبادت کرنا نہیں چھوڑی, اللہ کا ذکر کرنا, اس کی عبادت کرنا نہیں چھوڑا آپ نے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ جو ہے حکومت کرتے کرتے آپ سنن و نوافل کے اندر مصروف تھے. ایک رات خضر علیہ السلام تشریف لائے اور آنے کے بعد انہوں نے آپ سے فرمایا کہ ابھی آپ سلطنت کا کام کرتے رہیے, لیکن مجمل طریقے پر اللہ کے نام کا بھی ورد کرتے رہیے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ حکومت بھی کرتے رہے اور اللہ کے نام کا ورد بھی کرتے رہے. پھر ایک شب خواب میں کیا دیکھا حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ نے کہ حضرت خضر علیہ السلام فرما رہے ہیں اے مخدوم اشرف اب تمہارا کام ہو گیا, اگر یہ سلطنت دنیا مقصود ہے تو پھر حاکم بنے رہو, اور اگر سلطنت الہی مقصود ہے تو اس سلطنت کو چھوڑو اور ہندوستان جاؤ. کہاں؟ سمنان ایران کے اندر.
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا انتخاب ہندوستان کے لیے فرمایا تھا. یہ اللہ کا بے پناہ فضل و کرم ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہم جیسے کمینوں کے لیے اپنے ان نیک بندوں کا انتخاب فرمایا. آج یہ نہ ہوتے تو پھر ہمارے پاس کیا ہوتا تھا؟ یہی تو ہماری اصل دولت ہے. جب ہندوستان پاکستان یہ ہوا اور بہت سارے لوگ پاکستان چلے گئے، سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ سے کہا گیا آپ کیوں نہیں جاتے؟ تو آپ نے یہی جواب دیا تھا، یہاں سرکار غریب نواز ہیں، یہاں سرکار مخدوم اشرف جہانگیر ہیں، یہاں میرے والد اعلیٰ حضرت ہیں، بھلا میں انہیں چھوڑ کر کے پاکستان چلا جاؤں؟ تو ہماری اصل دولت تو یہ آقا ہیں، اللہ کے یہ نیک بندے ہیں. الحمدللہ انہی کی وجہ سے ہم پر اللہ کی رحمتیں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور اللہ کا ہمیں فیضان ملتا ہے. سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے حضرت خضر نے فرمایا اگر دنیا کی بادشاہت چاہتے ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر سلطنت الہی مقصود ہے اور ایسی حکومت چاہتے ہو جو نہ ختم ہونے والی ہو، ہمیشہ باقی رہنے والی ہو. بھائی جنہوں نے دنیا پہ حکومت کی ہے سب ختم ہو گئے، نام و نشان مٹ گیا، لیکن جو اللہ والے ہو گئے اللہ نے انہیں مسلمانوں کے دلوں کی حکومت عطا فرمائی. آج سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو صدیاں گزر رہی ہیں، لیکن ہمارے دلوں پر جو ان کی حکومت چل رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. آج بھی ہمارے دلوں پہ وہ حکومت فرما رہے ہیں. تو حضرت خضر نے فرمایا اگر سلطنت وہ چاہتے ہو جو نہ ختم ہونے والی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملنے والی عظیم سلطنت ہے تو فرماتے ہیں اس کو چھوڑو، ہندوستان جاؤ. حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو یہ اشارہ مل گیا. صبح اٹھے اور اپنی والدہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں اور اپنے خواب کے بارے میں بتایا اور کہتے ہیں اب سفر کی اجازت چاہیے. سلطنت چھوڑ دی، سلطنت آپ نے چھوڑ دی. یہ کچھ آپ کی عمر شریف اس وقت 25 سال کی تھی یا 23 سال کی. 22 سال کی عمر میں حاکم بنے اور 2 سال یا 3 سال کے بعد میں آپ نے حکومت چھوڑ دی. سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی والدہ کی بارگاہ میں آئے تو والدہ نے فرمایا اے میرے بیٹے، تمہارے وجود میں آنے سے پہلے ہی، تم دنیا میں ابھی آئے بھی نہیں تھے، تمہارے وجود میں آنے سے پہلے ہی خواجہ احمد یوسوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی روحانیت نے مجھے بتا دیا تھا کہ تیرے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے نور ولایت سے دنیا منور ہوگی. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ تجھے اسی کام کے لیے اب جانا ہے. اے میرے بیٹے مبارک ہو، میں نے تجھے اللہ کے حوالے کر دیا ہے. مبارک ہو، میں نے تجھے اللہ کے حوالے کر دیا، کیونکہ آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ کی والدہ کو بتا دیا گیا تھا کہ تیرے اس بیٹے کا مقصد کیا ہوگا اور ایک مخلوق تیرے اس بیٹے کے ذریعے سے فیض پائے گی. حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان اپنی والدہ سے اجازت لے کر کے اب سمنان سے نکلے ہیں. جب سمنان سے نکلے آخری مرتبہ ماں کی بارگاہ میں گئے قدم بوسی کے لیے، تو ماں نے کہا بیٹا میری خواہش یہ ہے کہ جب تو سمنان سے نکلے جانے کے لیے، تو نے سلطنت تو چھوڑ دی ہے لیکن سمنان سے جب تو نکلے تو میں چاہتی ہوں کہ تو سمنان کو شاہی انداز میں الوداع کہے. یعنی یہ درویشوں کا لباس اور فقیروں کا لباس پہن کر کے مت جا. ماں نے کہا بیٹا جب تو اس حکومت سے جا رہا ہے تو شاہی لباس پہن کر کے جا اور شاہی انداز میں سمنان کو الوداع کر، کیونکہ سمنان سے جو نکلتے ہیں وہ شاہی انداز میں نکلتے ہیں. ماں کی یہ خواہش تھی تو حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ جب سمنان سے نکلے 12,000 سپاہی لے کر کے نکلے. 12,000 سپاہی، اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے، خچر، ہاتھی لے کر کے اپنے ساتھ آپ روانہ ہوئے. جب سمنان سے کافی دور چلے گئے تو جتنے ساتھ میں آئے ہوئے تھے سب کو واپس کر دیے. 12,000 سپاہی، ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے، خچر، ہاتھی، سب کو آپ نے، یعنی جو شاہی انداز تھا وہ شاہی انداز ختم کر دیا اور دوبارہ وہی لباس پہنا جو درویشوں کا لباس ہوتا ہے. ایک ماں کی خواہش تھی، اس پہ عمل کیا. بخارا پہنچے، وہاں سے سمرقند پہنچے، یہ سب ایران کا ہی علاقہ ہے. بخارا پہنچے، وہاں سے سمرقند پہنچے. پھر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ سفر کرتے ہوئے اولیاء کرام کی فیوز و برکات حاصل کرتے ہوئے ہندوستان پہنچے.
ہندوستان پہنچے تو ہندوستان میں پہلے بہار پہنچے. بہار میں حضرت سیدنا شرف الدین مخدوم یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا اسی دن انتقال ہوا تھا. آپ نے آ کر کے ان کے جنازے کی نماز فرمائی. حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمہ نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی. اور اصل میں سید شرف الدین یحییٰ منیری علیہ رحمہ کے پاس میں کچھ تبرکات تھے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے لیے. جس دن حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ پہنچے ہیں ہندوستان میں, اسی دن شرف الدین یحییٰ منیری کا انتقال ہو گیا. یہ اس بات کی علامت تھی کہ تبرکات والا آ گیا ہے, اب میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جو تبرکات تھے انہیں لے کر کے آگے کی طرف روانہ ہوئے. مورخین کا بیان ہے کہ کسی پیر نے آج تک کے اپنے مرید کا ایسا انتظار نہیں کیا ہوگا جو انتظار سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے پیر نے کیا ہے. اور پھر اگر کسی نے انتظار بھی کیا ہو تو اس انداز میں انتظار نہیں کیا ہوگا جس انداز میں سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمہ کے پیر و مرشد حضرت علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا ہے. تاریخ کے اندر آتا ہے کہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ جب وہاں سے نکلے, مرعت الاسرار میں ہے کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جب سمنان سے پنڈوا کے لیے روانہ ہوئے, یہ بہار میں علاقہ ہے پنڈوا, ٹھیک ہے, وہاں پہ پنڈوی اسی لیے کہتے ہیں علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ. وہاں کے لیے جب روانہ ہوئے تو منزل تک پہنچنے میں جو وقت گزرا, یعنی سمنان سے لے کر کے پنڈوا تک پہنچنے میں جتنا وقت گزرا, 70 مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت علاء الحق پنڈوی کو یہ خبر دی کہ اے علاء الحق پنڈوی, سمنان سے ایک شہباز روانہ ہو چکا ہے. 70 مرتبہ خبر دی حضرت علاء الحق پنڈوی کو, یعنی پیر و مرشد کو, کہ سمنان سے ایک شہباز روانہ ہو چکا ہے اور راستے میں وقت کے بڑے بڑے مشائخ اس پر اپنا جال ڈالنے کے انتظار میں ہیں, یعنی اس کو اپنی غلامی میں لینا چاہتے ہیں. یہ کیسا مرید ہے کہ ہر پیر چاہتا ہے کہ یہ غلامی میں آ جائے. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے علاء الحق پنڈوی, راستے میں بڑے بڑے مشائخ اس پر جال ڈالنے کے انتظار میں ہیں, لیکن اس کو میں بڑی حفاظت سے آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آ رہا ہوں, بڑی حفاظت سے آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آ رہا ہوں. اس کی تعلیم اور تربیت آپ کے ذمے ہے. علاء الحق پنڈوی سے فرمایا. ابھی سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی قریب پہنچے ہی تھے, قریب 2 کوس کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا, تو آپ کے پیر و مرشد علاء الحق پنڈوی نے کیا کیا, اپنے تمام شاگردوں کو, مریدوں کو لیا اور استقبال کرنے کے لیے اپنی آبادی پنڈوا سے نکل کر کے باہر تشریف لے کر کے آئے. یہ استقبال تو مرید پیر کا کرتے ہیں, لیکن یہاں حال تو الگ ہے کہ پیر مرید کا استقبال کرنے کے لیے, اور ابھی مرید بنایا بھی نہیں ہے, اور باہر تشریف لے کر کے آئے. اور جدھر سے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ آنے والے تھے, حضرت خضر نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان کا قافلہ ادھر سے آئے گا. جب نورانی قافلہ سامنے آیا, اب ایک ہے طالب, ایک ہے مطلوب. طالب و مطلوب نے ایک دوسرے کا دیدار کیا. سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ بھی ایسا نہیں کہ آج کل کے اکڑو کی طرح کہ یہ میرا استقبال کر رہے تھے, نہیں, جیسے ہی پیر کی بارگاہ میں پہنچے اپنا سر پیر کے قدموں میں ڈال دیا. سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمہ نے اپنا سر حضرت کے قدموں میں ڈال دیا. مرشد نے کیا کیا, اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگایا, سینے سے لگایا. اس کے بعد میں فرمایا یہ ڈولی تمہارے لیے تیار کی گئی ہے, اس میں بیٹھ جاؤ. اب شہر سے باہر ہیں اور پنڈوا آنا ہے, فرمایا اس ڈولی میں بیٹھ جاؤ. تو سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے, میرا پیر تو پیدل چلے اور میں ڈولی میں سوار ہو کر کے جاؤں. تو شیخ علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا سیدوں کی یہی شان ہوا کرتی ہے, یعنی آپ کا تعلق حسین سے ہے, سرکار امام حسین شہید کربلا سے آپ کا تعلق ہے اور آپ سید ہیں, لہذا سیادت کو یہی شان ہے کہ وہ جو ہے ڈولی میں بیٹھے اور میں پیدل چلوں گا.
حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ نے پیر کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے ڈولی میں سواری کی. اب اندازہ لگائیں کہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو خود ان کے پیر نے ڈولی میں بٹھایا اور اس شان سے لے کر کے آ رہے ہیں. جب آپ سواری میں بیٹھے اور خانقاہ کے قریب پہنچے تو سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اپنی سواری سے نیچے کود پڑے. خانقاہ اب آ گئی ہے, آپ نیچے آ گئے اور مرشد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی مرشد کی خانقاہ کے اندر پہنچے. جب وہاں پہنچے تو تمام قسم کے کھانے حضرت علاؤلق پنڈوی علیہ الرحمہ نے پہلے ہی سے سجا کے رکھے تھے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے لیے, پہلے ہی سے سجا کے رکھے تھے. کھانا کھلانے کے بعد میں اب تربیت کرنی ہے. ایک پان اپنے ہاتھ سے کھلایا. اب وہ پان یہ دکانوں میں جو ملتا ہے یہ نہیں تھا, ہے نا, وہ اللہ والوں کی طرف سے ملتا ہے تو پھر بندہ اللہ والا بن جایا کرتا ہے. وہ الگ قسم کا پان جس میں روحانیت ہے, جس میں بندہ دنیا سے بالکل الگ ہو جایا کرتا ہے. وہ ایک پان کیا کھلایا سرکار علاؤلق پنڈوی علیہ الرحمہ نے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ. تو پہلے ہی دل کی دنیا بدلی ہوئی تھی, اب اور سارے معاملات الگ ہو گئے. سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو وہ کھلایا. اس کے بعد میں علاؤالحق پنڈوی علیہ الرحمہ کو ان کے پیر صاحب سے جتنے تبرکات حاصل تھے اور جتنے وظائف, جتنی اجازتیں حاصل تھیں, وہ سب اپنے مرید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو عطا فرمایا. اب اخی سراج, علاؤالحق پنڈوی کے پیر و مرشد کا نام ہے اخی سراج, اور ان کے پیر و مرشد کا نام ہے حضرت سرکار نظام الدین محبوب الہی علیہ الرحمہ. یعنی محبوب الہی ان کے مرید اخی سراج, اخی سراج کے مرید علاؤالحق پنڈوی, اور ان کے مرید حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ. یہ پھر اس کے بعد میں جو ہے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں فیض پاتے رہے. یہ جہانگیر جو ہے, جہانگیر دنیا پر قبضہ رکھنے والا, دنیا پر اپنی حکومت چلانے والا, یہ جہانگیر کا لقب کس نے دیا؟ تقریباً 6.5 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خانقاہ میں رہے, لیکن ابھی تک مرشد کی بارگاہ سے آپ کو کوئی خطاب, کوئی لقب نہیں ملا تھا. اب آج کل تو بغیر مرید ہوئے لقب مل جاتے ہیں, اور اتنے سارے القاب ملتے ہیں کہ نام چھوٹا ہو جاتا ہے, لقب زیادہ ہو جاتا ہے. 6.5 سال تک آپ اپنے مرشد کی خانقاہ میں رہے, ابھی کوئی لقب نہیں ملا. آپ کے پیر و مرشد اس بارے میں غور کرتے رہے کہ آخر میرے اس بیٹے کو کون سا لقب دیا جائے, کون سے لقب سے اس کو جو ہے یعنی ایسا نوازا جائے کہ اس کا وہ لقب ہو جائے. چنانچہ شعبان کی 15ویں رات میں آپ کو اس بات کا القاء ہوا اللہ اس کے رسول کی جانب سے کہ سید اشرف کو جہانگیر کا لقب دیا جائے, جہانگیر کا لقب. نماز فجر کے لیے آپ کمرے سے باہر تشریف لائے. نماز فجر ادا کرنے کے بعد نماز فجر ادا کر کے جب فارغ ہوئے تو تمام حاضرین نے اور آپ نے آپ کو جہانگیر کا لقب دیا, اور تمام آپ کے ساتھیوں نے اور جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے آپ کو مبارکبادی پیش کی. سرکار مخدوم اشرف جہانگیر کو اس لیے, اب جہانگیر دنیا پہ قبضہ رکھنے والے سرکار غریب نواز بھی ہیں, لیکن جب جہانگیر کہتے ہیں تو ذہنوں میں مخدوم اشرف آتے ہیں, ورنہ ان سے بھی بڑے ہیں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ. لیکن جب کوئی کہتا ہے نا جہانگیر تو ہمارے ذہنوں میں کون آتے ہیں؟ سرکار مخدوم اشرف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آتے ہیں, ورنہ ان کے پیر و مرشد بھی ان سے بڑے ہیں, پھر ان کے پیر و مرشد ان سے بڑے ہیں, پھر ان کے پیر و مرشد ان سے بڑے ہیں. لیکن اللہ والے جو لقب دے دیتے ہیں نا تو وہ اتنا خاص ہو جاتا ہے کہ وہ لقب لیتے ہی کوئی اور ذہن میں نہیں آتا ہے, جس کو وہ لقب ملتا ہے ذہن میں وہی آتا ہے. سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان نے اپنے مرشد کی بارگاہ کے اندر جو ہے کافی سالوں تک رہے. مرشد کی بارگاہ سے آپ نے جو ہے حرمین شریفین کا بھی سفر کیا, مرشد کی بارگاہ سے واپسی پر پنڈوا کا سفر کیا, تو دوبارہ جب واپس گئے تو 3 یا 4 سال تک
آپ اپنی مرشد کی بارگاہ میں رہے. یعنی آپ کئی مرتبہ پنڈوا گئے, تقریباً سب ملا کر کے 12 سال تک آپ پنڈوا میں رہے, یعنی کئی سفر ملا کر کے. پہلی مرتبہ جب آئے تھے تو تقریباً 6.5 سال تک آپ مرشد کی بارگاہ میں رہے. جہانگیر کا لقب ملا, پھر آپ گئے, اس کے بعد میں حرمین شریفین گئے, پھر حرمین شریفین سے واپس آئے, پھر 3-4 سال تک رہے مرشد کی خدمت کے اندر. جب 3-4 سال ہو گئے, سرکار حضرت علاؤلق پنڈوی علیہ رحمہ نے فرمایا, اے میرے بیٹے, اب تمہیں اس کام کے لیے جانا ہے جس کا اللہ نے انتخاب فرمایا ہے, اور تم کو یہاں سے رخصت ہونا ہے. فرمایا کہ تم کو اللہ تبارک و تعالی نے مرتبہ غوثیت عطا فرمایا ہے, مرتبہ غوثیت اللہ نے تمہیں عطا فرمایا, اور اے میرے بیٹے ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم اس درجے پر بڑے مقام پہ پہنچ جاؤ گے. اب علاؤلق پنڈوی کا جملہ سنیں. علاؤلق پنڈوی کے مرید ہیں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ. اندازہ لگائیں, جب مرید کا کوئی جواب نہیں ہے تو پیر کا کوئی جواب ہو سکتا ہے. لیکن ان کے ایک بیٹے تھے محمد نور, مخدوم علاؤلق پنڈوی کے بیٹے تھے محمد نور. حضرت علاؤلق پنڈوی فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے مخدوم اشرف, جب تم مرتبہ غوثیت پر فائز ہو جاؤ اور یہ مرتبہ اللہ تمہیں عطا کرے تو تم میرے بیٹے کے لیے دعا کرنا کہ اللہ میرے بیٹے کو قطبیت کا مرتبہ عطا فرمائے. خود پیر اپنے مرید سے اپنے بیٹے کے لیے دعا کروا رہا ہے کہ تم جب تم کو یہ مقام مل جائے, یعنی یہ معمولی مقام نہیں ہے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کا. پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ بیٹے تم میرے بیٹے کے لیے دعا کرنا کہ میرے بیٹے کو اللہ مرتبہ قطبیت عطا فرمائے. سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ جب نکلے ہیں وہاں سے تو آپ کو وہ مقام بھی بتایا گیا ہندوستان میں جہاں آپ کو جانا تھا, یعنی کچوچا شریف, وہ مقام بھی بتایا گیا, کہاں دفن ہوں گے, وہ سارے مقام جو ہے آپ کو بتائے گئے. سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ جب یہاں پہنچے ہیں تو یہاں پہنچنے کے بعد میں جب آپ نے ایک گول تالاب دیکھا کچوچا کے اندر تو آپ نے فرمایا مجھ کو پیر و مرشد نے یہی جگہ دکھائی تھی, یہی جگہ دکھائی تھی. تو ملک محمود آپ کے مرید ہیں, ملک محمود, انہوں نے کہا حضور یہاں جو ہے ایک جوگی رہتا ہے, اس سے مقابلہ کرنا بہت بھاری کام ہے, اگر ہم یہاں روکیں گے تو اس سے مقابلہ کرنا ہوگا اور وہ یہاں رکنے نہیں دے گا. تو سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی زبان پہ آیا, قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا, حق آیا اور باطل مٹ گیا, حق آیا اور باطل مٹ گیا. بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا. تو آپ نے خادم کو حکم دیا. اب آپ اندازہ لگائیں وہاں وہ جو ہے رہ رہا ہے جوگی, وہ وہاں سے ہٹا دیتا تھا. سرکار مخدوم اشرف آئے اور اپنے خادم کو کہا کہ جاؤ جوگی سے کہہ دو یہاں سے چلا جائے. ابھی آپ تشریف لائے ہیں اور آپ فرماتے جوگی سے کہہ دو یہاں سے چلا جائے. تو جوگی نے جواب بھیجا سرکار مخدوم اشرف جہانگیر کو, میرے ساتھ 500 چیلے ہیں, میرے پاس 500 چیلے ہیں, مجھ کو نکالنا آسان نہیں ہے. یہ خبر بھیجوائی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کو. تو آپ کا ایک مرید تھا, اسی دن مرید ہوا تھا, اس کا نام تھا جمال الدین, اسی دن مرید ہوا تھا, ابھی نیا نیا مرید تھا بالکل. سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اس کو بلایا, کہا اے جمال الدین جاؤ اور اس سے مقابلہ کرو. اب وہ بندہ وہیں کا ہے, وہ سب جانتا ہے اس کے بارے میں. آپ نے فرمایا جاؤ اس سے مقابلہ کرو. تو اس کو تھوڑی پریشانی ہوئی کہ میں اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں. تو آپ نے اس کو بلایا اپنے پاس. سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے جمال الدین مرید کو اپنے پاس بلایا اور اپنے منہ سے پان نکال کر کے ان کے منہ میں رکھ دیا. پان نکال کے ان کے منہ میں رکھا. پان کے کھاتے ہی عجیب حالت طاری ہو گئی, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو پریشان ہو رہے تھے کہتے حضور میں مقابلے میں جاتا ہوں. ایک پان کی برکت ہے, اس لیے میں نے ابھی کہا نا یہ دکان والا پان نہیں ہے, اس کو آپ کتنا بھی کھا لیجئے کچھ نہیں ہونے والا ہے. یہ وہ الگ پان ہوتا ہے بزرگوں کی بارگاہ کا. تھوڑی دیر پہلے پریشانی ہو رہی تھی کہ جوگی کے مقابلے میں جانے کا ہے, ایک پان کھاتے ہی اب کتنی طاقت کتنی بہادری آ گئی. تو مقابلے کے لیے چلے.
जोगी से जा करके कहा कि हम लोग करामत को जाहिर करना मुनासिब नहीं समझते। अब आप अंदाजा लगाएं, अभी थोड़ी देर पहले ये जाना नहीं चाह रहे थे और अब आकर के कहते हैं देख हम करामत जाहिर करना मुनासिब नहीं समझते, लेकिन तुम्हारे हर एक मक्र का जवाब देंगे। असल में क्या है ना, जब खिलाफे आदत काम, यानी जो कोई और ना कर सकता हो, अल्लाह का वली करे तो उसको करामत कहते हैं। जैसे हवा में चलना है ना, दरिया पे चलना, इस तरह से कोई ऐसा काम कर देना जो आम बंदे ना कर सकते हो, अगर किसी अल्लाह वाले से जाहिर हो तो उसको करामत कहते हैं। और ये चीज कभी कभार काफिरों से भी जाहिर होती है। शैतान भी देखो ना क्या क्या नहीं करता है। तो काफिर से अगर जाहिर हो तो इसको इस्तिदराज कहते हैं, और अगर यही नबी से जाहिर हो जाए तो इसको मौजज़ा कहते हैं। अल्लाह से होता है तो उसको आयत कहते हैं, अल्लाह की निशानी। नबी से हो तो उसको मौजज़ा कहते हैं, अक्लों को हैरान कर देने वाली चीज। अल्लाह के वली से हो तो उसको करामत कहते हैं, और अगर किसी काफिर से हो तो उसको इस्तिदराज कहते हैं। ठीक, तो आपने फरमाया कि हम करामत को जाहिर करना मुनासिब नहीं समझते, लेकिन तुम्हारे हर एक इस्तिदराज का जवाब देंगे। यानी अगर तुम हैरत में डालने वाली चीज दिखाओगे तो हम उससे ज्यादा हैरत में डालने वाली चीज दिखाएंगे। एक दिन का मुरीद है सरकार मखदूम मशरफ जहांगीर समनानी का, और हाल ये है हमारे, अगर तुम हैरत में डालने वाली चीज दिखाओगे हम उससे बड़ी हैरत में डालने वाली चीज दिखाएंगे। तो जमालुद्दीन ने उनकी तरफ निगाह की। अब सबसे पहले तारीख में आता है कि उस जोगी ने सबसे पहले ये शोबदाबाजी की, दिखलाया कि हर तरफ से काली चींटियों का पहाड़ जो है आया। हर तरफ से इतनी ज्यादा काली चींटियां आई, जमालुद्दीन की तरफ बढ़ने लगी। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के उस मुरीद ने क्या किया, एक निगाह उठा करके देखा, सबकी सब गायब हो गई। फरमाया था ना, अगर तुमने कोई हैरत में डालने वाली चीज दिखाई तो हम उससे बड़ी दिखाएंगे। तो उसने भेजा चींटियों का पहाड़। तो सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के इस मुरीद ने एक ही निगाह में सबको गायब कर दिया। उसके बाद उसने शेरों का लश्कर भेजा। तो जमालुद्दीन मुरीद ने कहा कि शेर मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, इतना उनके मुंह से निकला। फिर फरमाया ये शेर मेरा कुछ बिगाड़ेंगे जिसको अशरफ जहांगीर समनानी ने भेजा हो। इतना कहना था कि सारे आए हुए शेर वापस भाग गए हो, फिर सब वापस भाग गए। मुख्तलिफ शोबाबाजियां उसने दिखाई। उसके बाद उसने क्या किया, अपनी लकड़ी हवा में फेंकी। उस जोगी ने अपनी लकड़ी को हवा में फेंकी। तो जमालुद्दीन ने क्या किया, और भी लोग साथ में थे जमालुद्दीन के। तो जमालुद्दीन ने कहा जाओ हजरत का असा लेकर के आओ। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का सोंटा, लाठी जमालुद्दीन ने मंगाया, और मंगाने के बाद में उसको हवा में उड़ा दिया। यानी अंदाजा लगाएं, जो सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के पीरो मुर्शिद हैं अलाउल हक पंडवी, उनके पीरो मुर्शिद अखी सिराज, उनके मुर्शिद निजामुद्दीन महबूब इलाही, उनके मुर्शिद बाबा फरीद, उनके मुर्शिद ख्वाजा कुतुबुद्दीन, उनके मुर्शिद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो सरकार गरीब नवाज ने अजमेर की सरजमीन पे दिखाया था, आज वही उनके एक मुरीद जो कई पुश्तों यानी कई मशाइख के बाद में हैं, आज वो कछोछा के अंदर दिखा रहे हैं। तो जमालुद्दीन ने कहा जाओ हजरत का आसा लेकर के आओ। इसने अपनी लकड़ी को हवा में फेंका है। हजरत ने जो हजरत का आसा जब आया, हजरत की लाठी इसने हवा में उड़ा दिया। अब वो आसा, अब जोगी जयपाल तो खुद उड़ा था, तो हजरत ने अपनी ज्योति भेजी थी और वो ज्योति उसको नीचे लेकर के आई थी। यहां उसने अपनी लकड़ी को भेजा ऊपर, तो जमालुद्दीन खुद न गए बल्कि हजरत की लाठी को ऊपर भेजा। और जब उस लाठी को भेजा ना मखदूम अशरफी लाठी, तो वो अशरफी लाठी जो है उस जोगी लाठी को मार मार करके नीचे लेकर के आ गई, मार मार करके नीचे उतार लाया। जोगी सारे हीलों से आजिज हो गया, सारे हीलों से आजिज हो गया। तो अर्ज करता है कि मुझको हजरत के पास लेकर के चलो, मैं ईमान लेकर के आऊंगा। ये अल्लाह वाले होते हैं, सीधे से मानता है तो ठीक है, वरना मनवाना अच्छे से आता है। उसने कहा मुझे हजरत के पास लेकर के चलो, मैं ईमान लेकर के आऊंगा। जमालुद्दीन हाथ पकड़ करके लाए और सरकार के कदमों में गिरा दिया।
مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو گرا دیا. اس لیے فرمایا تھا نا کہ تم نے اگر حیرت میں ڈالنے والی چیز دکھائی، ہم اس سے بڑی حیرت میں ڈالنے والی چیز دکھائیں گے. اور یہ کتنی بڑی حیرت میں ڈالنے والی چیز تھی، جو کبھی نہیں جھکتا تھا، آج مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے قدموں میں جھکا پڑا ہوا ہے. وہ اللہ کر کے قدموں میں ڈال دیا. کلمہ شہادت کی تلقین کی آپ نے اسی وقت اس کو، جوگی کو، اور اس کو مسلمان کیا. سارے چیلے اس کے مسلمان ہو گئے، سارے چیلے. سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا تھا نا، حق آیا اور باطل مٹ گیا. 500 لوگ جو ہے جوگی کے ساتھ میں مسلمان ہو گئے. پھر انہوں نے اتنا ہی نہیں کیا، بلکہ ان کے جو مذہب کی کتابیں تھیں نا، انہوں نے اپنی مذہب کی کتابیں جلا ڈالی. پھر حضرت نے تالاب کے کنارے ایک جگہ ان کو عنایت فرمائی کہ اب تم لوگ اسی میں رہو گے. اندازہ لگائیں، خود ان کو جگہ دے رہے ہیں سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، جو وہاں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. حضرت نے تالاب کے کنارے ان کو جگہ عطا فرمائی اور اپنے طریقے کے مطابق ان کو ریاضت میں، مجاہدے میں لگا دیا. اس کے بعد میں جو ہے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ نے اپنے مرید ملک محمود سے کہا یہیں ہماری خانقاہ بنائی جائے. اس کے بعد میں حضرت کی وہیں خانقاہ بن گئی سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کی. حضرت فرمایا کرتے تھے آنے والے زمانے میں اس جگہ بہت رونق ہوگی، بہت رونق ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیں ضلع فیض آباد میں وہ مقدس جگہ کچوچھا کے نام سے مشہور ہے، اور لوگوں کا ایک ہجوم ہے، اور وہاں جو ہے نور کی برسات ہو رہی ہے. یعنی جو ایک معمولی مقام ہو، اللہ کا ولی جب وہاں پہنچ جاتا ہے وہاں انوار ہی انوار ہوا کرتے ہیں. سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان نے جو ہے وہاں پر قیام فرمایا، اور آپ کا روضہ مقدسہ کی تعمیر کا کام جو ہے آپ کی زندگی میں ہو گیا تھا. ملک محمود کہتے ہیں کہ روضے کے اوپر ایک حجرہ تیار کیا گیا، اس کا نام وحدت آباد رکھا گیا، اور روضے کے چاروں طرف کے علاقے کو کثرت آباد کہا گیا. اور نیر شریف کا جو تالاب ہے مزار کے پاس میں، نیر شریف کا تالاب پہلے بہت مختصر تھا. حضرت نے 3 طرف سے اس کی کھدوائی کروائی. یہ حضرت نے خود کھدوائی کروائی تھی سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے. اور ہر پھاوڑے پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا تھا. ہر پھاوڑے پر، یعنی جو کدال ماری جاتی اس ضرب پر کلمہ طیبہ پڑھا جاتا تھا. 7 مرتبہ نیر شریف میں آب زمزم کا پانی ڈالا گیا، 7 مرتبہ آب زمزم ڈالا گیا. اور یہ پانی کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبد الرحمن چشتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ حوض شریف کا پانی کبھی گندا بھی نہیں ہوتا ہے، اور یہ پاگل، سحر زدہ، آسیب زدہ کے لیے آب حیات کا کام کرتا ہے، اور اللہ اس پانی سے بیماروں کو شفا عطا فرماتا ہے. وہ نیر شریف کا پانی سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کے قدموں کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پانی سے شفا عطا فرماتا ہے. سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے آپ بہت فکر میں رہتے تھے کہ آخر میرے بعد میری نسل کیسے چلے گی. تو آپ کے پیر و مرشد کی طرف سے جو ہے یہ حکم ہوا کہ فکر مت کرو، تمہاری نسل کے لیے میں نے اللہ سے دعا کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرما دیا ہے. فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرما دیا ہے. سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان یہ حسینی سید ہیں، اور آپ کے خالہ زاد، آپ کی ایک خالہ زاد بہن تھی، خالہ کی بیٹی، ان کے بیٹے تھے سید عبد الرزاق نور العین رحمت اللہ تعالی علیہ. سید عبد الرزاق نور العین رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو آپ نے اپنی فرزندی کے اندر قبول فرمایا. سید عبد الرزاق نور العین رحمت اللہ تعالی علیہ، یعنی وہ حسنی سید تھے. وہ حسنی سید کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا شجرہ نسب جو تھا وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ، کیونکہ سرکار غوث اعظم بھی باپ کی طرف سے حسنی ہے. سرکار غریب نواز باپ کی طرف سے حسینی ہے، سرکار غوث اعظم باپ کی طرف سے حسنی سید ہیں. تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تو باپ کی طرف سے حسینی سید ہیں،
لیکن آپ کی نسل جس بیٹے سے چلی ہے وہ آپ کے روحانی بیٹے تھے سید عبد الرزاق نور العین رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ حسنی سید ہے، اور پھر ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی نسل کو آگے بڑھایا، اور آج کچوچا شریف کے جو سادات ہیں وہ انہی کی نسل میں سے سید عبد الرزاق نور العین رحمت اللہ تعالی علیہ کی نسل میں سے۔ حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان نے پوری زندگی جو ہے دین متین کی خدمت کی، اور تمام مخلوق خدا کو اپنے فیض سے مالا مال کرتے رہے۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کا انتقال ہوا ہے محرم شریف میں، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ آپ نے محرم شریف کا جب چاند دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ اس سے پہلے جب محرم کا چاند دیکھتے تھے تو آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، کیونکہ ایک محرم شریف میں کربلا شریف کا واقعہ ہے، ایک اس کی یاد آتی ہے نا۔ کربلا شریف کے واقعے کو رونے کے لیے بیان کرنا یہ سنیوں کا طریقہ نہیں، لیکن بیان کرتے کرتے محبت میں آنسو نکل آئے، یہ سنیوں کی علامت ہے نا۔ غم بیان کرنا، غم تازہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، غم ہونا اور ہے، غم کرنا اور ہے۔ ہاتھ اپنے سے جان بوجھ کر کے کاٹ لینا یہ جائز نہیں ہے، لیکن ہاتھ کٹ جائے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی چیز کاٹتے کاٹتے غم کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، سرکار امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دردناک واقعے پر غم ہونا، یہ اعلیٰ حضرت فرماتے وہ سنی کیسا کہ واقعے کربلا کو سنے اور آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے، یعنی اتنا دردناک واقعہ ہے کہ آنکھ میں آنسو آ ہی جاتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کو اتنا ستایا گیا ہے۔ اس سے پہلے جب محرم شریف کا چاند دیکھتے تھے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تو آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ اس مرتبہ خوش ہو گئے، اور سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان نے جب آپ خوشی کا اظہار کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں بھی محرم میں اپنے باپ امام حسین کی طرح اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں، میں بھی محرم میں جو ہے اسی طرح پہنچ جاؤں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ محرم الحرام شریف کا جو پہلا عشرہ تھا 1 سے 10 تک آپ اس میں بیمار ہو گئے، زیادہ تر خاموش رہنے لگے۔ کوئی شخص شرعی مسئلہ پوچھتا آپ اسے جواب دے دیتے، لیکن کافی دیر کے بعد آپ ارشاد فرماتے کہ میں اس وقت ایک اہم کام میں ہوں۔ شب عاشورہ میں آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، جب 10ویں رات آئی محرم کی آپ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی، اور جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ آپ بیمار ہیں تو مریدین چاروں طرف سے حاضر ہونے لگے آپ کی مزاج پرسی کے لیے۔ اسی درمیان شیخ نجم الدین اور آپ کے مرشد کے بیٹے محمد نور قطب عالم پنڈوی بھی حاضر ہوئے۔ آپ نے غوث العالم سرکار مخدوم اشرف کے لیے صحت و عافیت کی دعا فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا صحت و سلامتی اے میرے مخدوم کے بیٹے، اے میرے مرشد کے بیٹے آپ کو میسر ہو۔ اب میرے اور میرے محبوب اللہ کے درمیان کے سارے پردے ختم ہو رہے ہیں، یعنی بہت جلد اس سے ملاقات ہے، اور وہ وقت آ گیا ہے کہ دوست کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے شربت جمال سے اپنے آپ کو مالا مال کر لے۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ پر دوسرے عشرے میں، یعنی 10 سے 11 سے جو 20 کی تاریخیں ہوتی ہیں، یہ دوسرا عشرہ کہلاتا ہے۔ اس میں کافی کمزوری اور آپ پر تکلیف آئے، اور مہمانوں سے ملتے بھی رہے، ان کے سوالوں کا جواب بھی دیتے رہے، وقت گزرتا رہا اور اپنی آخری منزل سے آپ قریب ہوتے رہے۔ 15 محرم الحرام شریف کو اخیار اور ابرار کی جماعت آئی۔ انہوں نے آ کر کے چند دن اور فرمایا کہ آپ دنیا میں قیام کریں تو کیا حرج ہے، یعنی جب وہ اخیار ابرار آئے تو انہوں نے کہا حضور اگر آپ چند دن دنیا میں اور قیام کریں تو کیا حرج ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا 12 سال سے زمین و آسمان کی کنجی اللہ نے میرے ہاتھ میں دی ہے، لیکن میں ادب کی خاطر کوئی تصرف نہیں کیا۔ مجھے زندگی کا بھی اختیار دیا گیا کہ جب تک میں چاہوں اس دنیا میں رہوں، لیکن اب میرا دل نہیں چاہتا ہے کہ میں دنیا میں رہوں، لہٰذا میں اپنے کریم سے ملاقات چاہتا ہوں۔ 16 محرم الحرام شریف کو ابدال کی جماعت عیادت کے لیے آئی۔ 17 محرم الحرام شریف کو اوتاد کی جماعت آئی اور پوچھا آپ اپنا منصب کس کو دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ابھی تک کوئی شخص طے نہیں ہوا ہے، یہ جو میرا منصب ہے جانے کے بعد
نسب تو میرا نور العین عبد الرزاق نور العین سے چلے گا، لیکن جو میرا منصب ہے یہ ابھی تک کسی کے حوالے طے نہیں کیا گیا ہے۔ 17 محرم الحرام کو اوتاد کے پوچھنے پر آپ نے یہ فرمایا۔ پھر 3 دن تک یہ بے ہوشی طاری رہی، البتہ 3 دن تک حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پر بے ہوشی تو طاری رہی، لیکن اللہ کا فضل یہ دیکھیے نماز کے وقت میں جسم میں حرکت آ جاتی اور نماز ادا فرما لیتے تھے، وہ نماز کے بعد پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ 20 محرم الحرام شریف سے 23 محرم الحرام شریف تک دور و نزدیک سے لوگ آتے اور ہر ایک کو آپ نے بشارت سے سرفراز فرمایا۔ اس 3 روز کے اندر اس قدر جو ہے آپ کے مریدین ہوئے، اس قدر آپ کے خادم ہوئے جن کی تفصیل حد سے باہر ہے۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں لوگ آتے رہے۔ 27 محرم الحرام کو فجر کے وقت امام غیب آئے، آپ نے بائیں طرف کے امام کو نماز کے لیے آگے بڑھا دیا۔ جو اصحاب تھے ان کو حیرت ہوئی کہ حضرت نے خلاف عادت دوسرے کو امام کیوں بنایا، کیونکہ حضرت خود امامت فرماتے تھے۔ لوگوں نے سوچا کہ حضرت نے دوسرے کو امام کیوں بنایا، تو نور العین نے کہا آج دنیا تاریک ہو جائے گی۔ سید عبد الرزاق نور العین نے کہا 27 محرم الحرام شریف ہے، 28 لگنے والی ہے، دن ختم ہوگا 28 لگ جائے گی، تو کہا کہ آج دنیا تاریک ہو جائے گی۔ مقتدی کو امام بنانا علامت ہے کہ اپنا خاص مقام اس کے حوالے کر دیا گیا ہے، تو آپ نے سید عبد الرزاق نور العین کو اپنا امام بنا دیا۔ نماز فجر کے اندر حضرت مقررہ وظائف ادا کرتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد میں نماز اشراق کے بعد مکان میں تشریف لے کر کے آئے، ایک شخص کو دروازے پر متعین کر دیا کہ خبردار کسی بھی نامحرم کو اندر مت آنے دینا، کسی بھی نامحرم کو اندر مت آنے دو۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اخیار، ابرار، اوتاد، ابدال کی جماعت آئی، بہت سارے اصحاب جمع ہو گئے۔ شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ پہلے ہی سے وہاں موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب تک تمہارے درمیان رکھا میں نے رہا، لیکن اب مجھے واپسی کا حکم ہے، لہٰذا میں اس کی تعمیل کروں گا۔ کوئی شخص میرے جانے سے غمگین نہ ہو، میں ہمیشہ تمہارے احوال کو دیکھتا رہوں گا اور تم ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے، تم ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اس کے بعد میں اپنا سجادہ یعنی روحانی نسب تو سرکار عبد الرزاق نور العین سے چلی اپنا سجادہ، اپنا جانشین آپ نے حضرت نور العین سید عبد الرزاق کو تفویض کیا، فاتحہ پڑھا، اس کے بعد میں چند ورق لے کر کے قبر میں تشریف لے کر کے گئے۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے زندگی میں ہی اپنی قبر بنوا دی تھی، اور اسی لیے وہ ایک رسالہ بھی ہے، رسالہ قبریہ، قبر میں بیٹھ کر کے رسالہ لکھا تھا سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے، اور ایک رات دن اسی قبر میں رہے، یعنی وہ دن آپ کا گزرا اور وہ رات 28ویں کی رات، یہ جو آج رات ہے نا 28ویں کی، اس رات کے اندر وہاں پہ رہے، وہاں سے ایک نصیحت نامہ لکھ کر کے لائے اور اسی کا نام بعد میں رسالہ قبریہ ہوا ہے۔ اس رسالے میں یہ بھی ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کاش کہ آج کل کے اشرفی اسی کو مان لیں، سارے نہیں ہیں، جو سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے بغاوت کر گئے انہیں کا عقیدہ ہے، ورنہ جو سچے اشرفی ہیں الحمدللہ ان کا عقیدہ آج بھی یہی ہے کہ صحابہ میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ تعالیٰ ان کی غلامی کو سلامت بھی رکھے۔ یقیناً چاہے وہ رضوی ہو، چاہے وہ اشرفی ہو، چاہے برکاتی ہو، اگر وہ اہل سنت کے عقیدے پہ قائم ہے تو ہی اللہ والوں کا فیض ملتا بھی ہے اس کو، ورنہ اللہ والوں کا فیض نہیں ملتا ہے۔ 28 محرم الحرام شریف کا دن آ گیا، سنیچر کا دن، نماز فجر کے بعد اپنے خلفاء کو بلایا، خاص طور سے اس میں حضرت نور العین رحمت اللہ تعالی علیہ، سرکار عبد الرزاق، ملک العمراء ملک محمود، شیخ محمد معین الدین، بابا خادم حسین، شیخ نجم الدین، شیخ محمد در یتیم، شیخ ابو المکارم، شیخ محمد ابو الوفا خوارزی، شیخ شمس الدین، اور بہت سے خلفاء اکابرین بارگاہ میں حاضر تھے۔ آپ نے خادم حسین کو تبرکات کا جو بخچہ ہوتا ہے نا وہ لانے کا حکم دیا۔ منگانے کے بعد میں اس میں 4 خرقے تھے بخچے کے اندر، جو آپ کو 4
الگ الگ بزرگوں سے ملا ہوا تھا. ایک آپ کے پیر و مرشد علاء الحق پنڈوی سے ملا تھا خرقہ، ٹھیک ہے. دوسرا ولایت چشت کے سجادہ نشین سے ملا تھا. تیسرا شیخ الاسلام سے ملا تھا جو اس وقت شام کے شیخ الاسلام تھے، ملک شام کے، جہاں 40 ابدال ہوتے ہیں نا. سرکار نے فرمایا ملک شام میں 40 ابدال ہوں گے، انہی کے ذریعے سے دنیا والوں کو رزق ملتا رہے گا. تو وہ ایک خرقہ آپ کو ملا تھا. اور چوتھا خرقہ حضرت جلال الدین جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملا تھا. یہ 4 خرقے آپ کو ملے تھے. اس تمام خرقے کو آپ نے کیا کیا؟ اپنے جانشین اول حضرت سید عبد الرزاق نور العین رحمت اللہ تعالی علیہ کو عطا فرما دیا. وہ 4 خرقہ. اور فاتحہ پڑھا، نماز ظہر کا وقت آ گیا. 28ویں کا دن ہے یا 28ویں کی رات، 28ویں کی رات ختم ہو گئی، 28ویں کا دن آیا. صبح میں یہ سارے معاملات آپ نے انجام دیے، نماز ظہر کا وقت آ گیا. کمزوری کی وجہ سے آپ نے پھر حضرت نور العین رحمت اللہ تعالی علیہ کو امامت کا فرض ادا کرنے کا حکم دیا اور خود مقتدی بن کر کے نماز ظہر ادا فرمائی. نماز ظہر ختم ہوئی، آپ کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی. اپنے بستر پر لیٹ کر کے آرام فرمانے لگے. تھوڑی دیر کے بعد میں آپ نے چند اشعار پڑھنے کا حکم دیا. وہ اشعار پڑھے جا رہے ہیں، آپ کی زبان پر ذکر الہی کے کلمات جاری ہیں. اور ذکر الہی کرتے کرتے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ 28 محرم الحرام شریف کو سنیچر کے دن ظہر اور عصر کے درمیان اس دار فانی کو الوداع کہتے ہیں اور اپنے مولا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں بھی اللہ ہی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے. دعا یہ کرو کہ جس شان سے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ تشریف لے کر کے گئے، اللہ تعالی حضرت سرکار مخدوم پاک کی برکت سے ہمیں بھی ذکر کرتے کرتے دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے. سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، اے سرکار، اے دستگیری فرمانے والے، اے سرور، اے مالک و مختار، حرمت روح پیمبر، سرکار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے، ہم جیسے کمینوں پر ایک نگاہ کرم فرمائے. سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں. اللہ تبارک و تعالی سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان کے روحانی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان ہی پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت نصیب فرمائے.